ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ماہ ربیع الثانی 1446 ہجری، اس اسلامی مہینے کا آخری جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے میں اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ جو ہوں گے جو ہو گئے، اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی 257 نمبر آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ کے ولی ہونے والی صفت جو ہے وہ بیان ہوئی۔ یہ پورا مہینہ ہم نے پچھلا جو دن گزر گئے، جو جمعۃ المبارک کے رزق حلال کے اوپر بات کی ہے۔ اللہ کے سارے نبی انہوں نے رزق حلال میں بہت کوشش کی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جس کی کوشش کرتا ہے اسے وہ ملتا ہے۔ اب بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہے تو ایمان لا چاہے تو انکار کر۔ ہم نے تجھے عقل سے نوازا، صحیح غلط راستے کی پہچان تجھے دے دی۔ اب اختیار تیرے میں ہے کہ تو کیا اختیار کرتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اللہ کے ولیوں کے محبت کرنے والے بھی بہت ہیں، اور اللہ کے ولیوں سے بغض رکھنے والے بھی بہت ہیں۔ انسانی فطرتیں ہیں، ہر ایک کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کا کردار، ہر ایک کا عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ ہر نمازی نمازی ہونے کے ناطے نمازی ضرور ہے، لیکن ہر نمازی کی نماز ایک طرح کی نہیں ہے۔ فجر میں بھی پڑھتا ہوں، فجر آپ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں رسولوں نے بھی پڑھی ہیں، نمازیں ولیوں نے بھی پڑھی ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرق تو ہے۔ نماز حضرت علی نے بھی پڑھی ہے، جب تیر لگا ہوا ہے فرماتے ہیں میں نماز میں کھڑا ہوں، میرے جسم سے تیر نکال لو مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ ایک وہ بھی نماز ہے کہ جسم سے تیر نکل جائے یا جسم میں تیر لگ جائے، ان کو نماز میں احساس نہیں ہوتا ہمیں کیا ہو گیا۔ اور ایک ہم ہے کہ ایک کیڑی تھوڑا سا آسرا کرے، ایک مچھر آسرا کرے، ہم اپنے کپڑوں کے اوپر ہی اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ولیوں سے عداوت رکھنے والے وہ اپنا زور لگا دیتے ہیں، محبت کرنے والے اپنے انداز میں زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کے اندر مارکیٹ میں بہت سارا ایسا مال آ گیا ہے جو جعلی ہے، بظاہر دکھنے میں ہمیں ان کی بناوٹ ولیوں والی تو نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ولی ہوتے نہیں۔ اب ان لوگوں سے بھی بچنا ہمارے لیے بہت ضروری۔
ہماری مواصلات ذرائع ابلاغ جو ہیں ان سے مختلف مواقعوں پر لوگ اس بارے میں آگاہی بھی دیتے رہتے ہیں کہ یار یہ دھوکہ کر رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، دین کے نام پر، اسلام کا نام لے کر، اپنا لباس اسلامی بنا کر اور اپنے آپ کو ولیوں کا محب کہتے ہوئے لوگوں سے دھوکہ کر رہا ہے۔ بھئی یہ دنیا ہے، اس میں رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رسولوں پر رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی جو آئے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ کافر۔ جب رسولوں کے دعوے دار ہونے والے بھی اس دنیا میں انسان رہے ہیں تو ولی کے دعوے دار ہونا تو اور آسان ہے۔ تو اس لیے کچھ ایسے رسول اپنے آپ کو، جو رسول نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو رسول سمجھا، ان کا سمجھنا، ان کا کہنا ان کو کافر بنا گیا۔ اسی طرح کوئی بندہ اپنے آپ کو ولی کہتا رہے، اگرچہ وہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ ولی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کا چال ڈھال، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیا اس حد تک پہنچتا ہے کہ جو ولی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اب ٹائم اتنا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے کن کا؟ ایمان والوں کا۔ وہ اللہ جو ولی ہے وہ کیا فرماتا ہے کہ میں ولی ہوں، ولی بمانا مددگار، ولی بمانا دوست، میں دوست ہوں، میں مددگار ہوں ایمان والوں کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اندھیروں سے روشنی کی طرف بندے کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہوں۔ اور دوسری طرف والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے بھی اپنے اپنے ایک دوسرے کے دوست ہیں، شیطانی سوچ رکھنے والے طاغوت۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہ لوگ روشنی سے ہٹ جائیں، اندھیروں کی طرف پلٹ جائیں۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ یہ روشنی کو چھوڑیں، ہدایت کو چھوڑیں، ہمارے سنگی بن جائیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہماری بات کو مانیں۔ کافر یہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ولی ہوں، میں مددگار ہوں ان کا جو ایمان والے ہیں، اور میں ان کے لیے ہدایت اور روشنی کے راستے جو ہیں وہ آسان کر دیتا ہوں۔ اچھا اندازہ لگاؤ، ولی اللہ کی صفت بھی ہے، ولیٌ یہ اللہ کے اسم بھی ہے، اللہ کے جو اسم ہے نا ان اسموں میں ایک اسم بھی ہے ولی۔ اللہ نبی نہیں ہے، نبی اللہ کے اسموں میں نہیں ہے، اللہ کو نبی نہیں کہہ سکتے، حالانکہ نبی بھی کتنا پاکیزہ لفظ ہے، غیب کی خبریں بتانے والا معنی ہے اس کا۔ رسول جو صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں، ان کو رسول کہا گیا۔ اللہ کو رسول بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ کو نبی بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ولی کہہ سکتے، ولی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ خود بتا رہا ہے، فرما رہا ہے اللہ ہو ولی، میں اللہ ولی ہوں، دوست ہوں، مددگار ہوں، لیکن کن کا؟ جو ایمان والے۔ ولی اللہ کی صفت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی کو بھی ولی فرمایا. من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا بھی مانا مددگار. معنی کا اطلاق ادھر بھی یہی ہوتا ہے. زبان رسالت کے جملے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. پھر حدیثیں بھری پڑی ہیں. ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، کسی کو دوست بنا لیتا ہے، کسی کو یار بنا لیتا، پھر وہ جبریل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے جبریل آؤ. دعا جبریل، دعا یدعو، دعوت دینا، بلانا. یا ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں نا، بلاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہم نے تمہیں دعوت دی تھی. تو دعوت سے بنا ہے. ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ بندے سے محبت فرما لیتا ہے، دعا جبریل، جبریل کو بلاتا ہے، اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے. اللہ کا کلام، رسول اللہ کی زبان کے جملے حضور فرما رہے ہیں. صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود. جبریل کو رب حکم دیتا ہے بلا کر اسپیشلی، ان اللہ یحب فلانا، جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. یا اللہ کیوں؟ کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جب اس سے محبت ہونا تو پھر بندہ جھکتا ہے، اور جو جھک گیا، جھکنے والا اللہ کو پسند ہے. اور یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیاتی میں ہمیں دیا. یہی پیغام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیا. یہی پیغام اہل بیت اطہار نے دیا. اور یہی پیغام اولیاء اعظام نے دیا کہ جو جھک جاتا ہے رب اسے پسند فرما دیتا ہے. اور ان کی جھکنے والی صفت کو اللہ تعالیٰ 19ویں پارے میں بیان فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض، وہ زمین پر جب چلتے ہیں ہونا، عاجزی سے چلتے ہیں، جھک کر. انکساری ان کی جسم سے نظر آتی ہے. اور ہم چل رہے ہوتے ہیں، ہماری کتنے اکثریت ایسی ہے کہ جسم سے تکبر چھلک رہا ہوتا ہے. کسی کو کوئی عہدہ مل گیا، اب اس کا چلنا بھی اس کی تکبر والی چال بتا رہی ہوتی ہے کہ تجھے کیا، ایک چھوٹی سی کرسی مل گئی ہے، 4 دن کی بات ہے، کل نہیں رہے گی. تھوڑا سا پڑ گیا، سمجھنے لگا کہ میرے جتنے کورس کسی نے کیے ہیں، اس کی چال ہی بدل گئی. اللہ فرما رہا ہے میرے بندے تو وہ ہیں نا یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں. اولیاء کرام بزرگان دین نے ساری عمر اسی طرح کیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والدین کے تقوی اور جن کے والدین کے رزق حلال کے اوپر ہم نے کئی بار بات کر لی، وہ فرماتے ہیں میں 40 سال اپنی زندگی کے ایسے گزارے ہیں، رات کو بھی جب وضو ٹوٹا میں نے کر لیا، رات کو بھی وضو میں رہتے، دن کو بھی وضو میں رہتے. ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، کہ انسان ہے، آخر انسانی باڈی ہے، اس کی اپنی ضروریات ہیں. تو یہ حضور غوث پاک کی کرامت ہے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے
کہ وہ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسری میں رکاب میں پاؤں رکھنے تک قرآن مجید پڑھ لیتے تھے۔ اب یہ آپ کی کرامت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو کرامت ہوتی وہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہو، جہاں ہماری سوچ لاجواب ہو جائے۔ اب 30 پارے قرآن ہے، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ حضرت علی نے جھوٹ بولا ہو، لیکن وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کی کرامت ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک کی یہ کرامت ہے کہ اتنے سال رات کو بھی وضو میں اور دن کو بھی وضو میں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے ہماری سوچ کے زاویے کے مطابق کہ جو وضو ٹوٹا فوراً کر لیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات دن اسی طرح وضو میں گزرا ہوگا، تو آخر نیند بھی تو کرتے ہوں۔ تو اس کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضور نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے، خود حضور کی سنت بھی ہے، اصحاب رسول کی بھی سنت ہے، اہل بیت اطہار کی بھی سنت ہے کہ رات کو وضو کر کے سویا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا جو رات کو وضو کر کے سویا صبح اٹھنے تک سونا اس کا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو جو عبادت میں ہے سمجھو وضو میں ہے۔ فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اور سارا دن یہ سوچ رکھی کہ میں نے نماز چھوڑنی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا سارا دن عبادت میں، صرف سوچ ہی بدلی۔ تو پورا دن آخر ہم نے کھایا پیا، مزدوری کی، دکانداری کی، حق حلال کی کمائی کے لیے بھاگ دوڑ کی، وہ سارے کا سارا ہمارا عمل جو ہے وہ عبادت میں شامل ہو گیا، کیونکہ ہم نے سوچ کا انداز بدل لیا۔ یا اللہ فجر پڑھ رہا ہوں تیرے فضل سے، اب ظہر بھی پڑھوں گا، عصر بھی پڑھوں گا، مغرب عشاء پڑھوں گا، وہ سارا دن ہمارا سمجھو عبادت میں گزر گیا۔ تو اولیاء اللہ ان کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تک اسلام بھی اولیاء اللہ کی وساطت سے پہنچا ہے۔ وہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور کسی سے کچھ طلب ہی نہیں کیا۔ وہ ولی تھے حقیقی معنوں میں، اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ فرمایا جو میرا ولی ہوتا ہے الحب للہ والبغض للہ، وہ پیار بھی میرے لیے کرتا ہے اور کسی سے دوری اختیار کرے تو دوری بھی میرے لیے اختیار کرتا ہے۔ ان کا پیار بھی اللہ کے لیے۔ کیوں نہ ہو میں اور تو بھی ایسا کرے کہ ہمارا پیار بھی اللہ کے لیے ہو، ہم ہر عمل اپنا اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب ہماری سوچ اس طرح کی بن جائے گی انشاءاللہ پھر اللہ ہم کو بھی مقام ولایت عطا کر سکتا ہے۔ محنت کرنی پڑتی، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے، اور جب سوچ بھی پاکیزہ نہ ہو، رزق بھی پاکیزہ نہ ہو، زبان بھی پاکیزہ نہ ہو، نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے ایسے کتنے جملے دن میں بول جاتے ہیں، کسی کو دکھ دیتے ہیں، کبھی کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، تو ایسے جملے بولنے سے زبان بھی خراب کر لیتے ہیں۔ اولیاء اللہ نے جو کام کیا پوری دنیا میں لوگوں کا تعلق اللہ سے مضبوط کرایا۔ یہ بیعت کا تصور بھی اسی لیے ہے نا، رسول اللہ نے جو بیعت فرمائی، حضور کی پہلی بیعت میں جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، نماز پڑھیں گے، حرام سے بچیں گے۔ یہی پیغام تھا پہلی بیعت کے اندر بھی۔ حضرت ابو سفیان جب حضرت نہیں بنے تھے، پہلی عمر ان کی گزری ہے، حضرت نہیں تھے، بعد میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، حضرت ہو گئے۔ ان کی بیوی تھی، وہ کہنے لگی حضور میں نے آپ کی بیعت کر لیا تھا، فتح مکہ والے دن انہوں نے بیعت کی تھی۔ بیعت کر کے عرض کرنے لگی اللہ کے رسول میں کبھی کبھار
ابو سفیان کی جیب سے خرچہ نکال لیتی ہوں تو کیا یہ نکال لینا میرے لیے جائز ہے؟ حضور سرکار نے فرمایا اسے بتا دیا کر کہ میں نے اتنا کچھ لیا ہے۔ یا رسول اللہ بڑی کنجوسی کرتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا بتا دیا کر، لے بھی لیا کر، بتا بھی دیا کر، پھر یہ تیرے لیے جائز ہوگا، یہ چوری نہیں ہوگی۔ تو کتنا پیارا انداز تھا حضور سرکار کی تربیت کا کہ اللہ سے تعلق بندوں کا مضبوط کرایا، یہ رسولوں کا کام۔ اور یہی کام اب رسولوں کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ کے بعد نہ نبی آیا، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ وہ جو آئے وہ سب کافر، جنہوں نے اپنے آپ کو رسول ڈکلیئر کر دیا کہ ہم بھی جناب امام بن کے آئے ہیں، ہم رسول بن کے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضور محمد الرسول اللہ پر اللہ نے رسالت نبوت ختم فرما دی۔ اب اس کے بعد ولایت ہے، حضور کی امت میں ولی ہیں، وہ علی ہیں تو ولی ہیں، صدیق ہیں تو ولی ہیں، فاروق ہیں تو ولی ہیں۔ اب اللہ کے دین کا پیغام آگے ان ولیوں نے پہنچایا، وہ میدان کربلا کا ہو، وہ مدینہ ہو، اور آگے پوری دنیا میں جو پیغام دین کا پہنچایا ہے یہ ان ولیوں نے پہنچایا۔ ہم تک دین تو صحابہ کے، اہل بیت اطہار کے، اولیاء کے توسل سے پہنچایا ہے۔ پہلے تو یہاں کفر تھا، پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں اتنے کافر تھے جس کا حساب نہیں۔ اکثریت تو کفار کی تھی، یہاں سکھ بھی تھے، یہاں ہندو بھی تھے، یہاں عیسائی بھی تھے، سارے تھے۔ اور ہمیں جن کے وسیلے سے دین ہم تک پہنچا ہے، آج ان کی ہستیوں کو ہم داغدار بنائیں گے جناب یہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہ ظالموں، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا، اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، ہم کیسے ان ہستیوں کا انکار کریں؟ اور آج تک حضور داتا صاحب کا فیض جاری ہے۔ لیکن اب یہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، آنکھ دی ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، غلط صحیح تو ہم بھی پہچان سکتے ہیں نا، 2 نمبر بھی ہیں ایسے، اب ان سے بچنا ہماری جوابداری ہے۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں، کوئی آ رہا ہے جناب ہمیں یہ چاہیے، کوئی آ رہا ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جنہاں کو خود کوڑ کچھ نہیں ہونا دوجیاں کی دین، جنہاں خود ہدایت نصیب نہیں، رسول اللہ دے دین دا مذاق بنا رہے، بے حیائی بے پردگی دا وہ باعث بن رہے ہیں، انہاں کی ہدایت دینی ہے تو سانو کی لبنا ہے؟ کوئی ولی بغیر علم و عمل کے ولی نہیں ہو سکتا۔ علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ عارفاں لوکاں بھی گل سمجھائیے، با فقیری کرنی آ تو تیرے کو علم عمل بھی تے ہونا چاہیے، تاکہ پلیتی دا پتہ نہ ہوئے۔ کئی بار تسا سنیا ہونا میڈیا تے ویکھیا ہونا، انہاں کلمے نہیں آندے، انہاں نے پوچھتے نے کوئی یار کو 6واں کلمہ 5واں کلمہ ہی سنا، وہ ادھر کو نہیں آندا ہے، میں فقیر ہاں، میں درویش ہاں۔ وہ ٹل پانے نال تے اتنے سنگل پانے نال تے وڈیاں لٹاں رکھنے نال ولی نہیں بندہ بندا، بندے دے اندر کوئی عمل بھی ہوندے۔ اس واسطے 2 نمبری تو نہ صاحب بچنا، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صحیح جڑے ولی نے انہاں دی محبت نصیب کرے، انہاں دے نقش قدم تے چلن دی سانو توفیق عطا کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔